وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات و تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے۔ بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہوں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات ذی وقار، ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ جو رحمتوں بھرا ایک مہینہ ہے، ہم پر سایہ فگن ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے روزے اہل ایمان پہ فرض قرار دیے، وہیں اس مہینے کے آخر میں اہل اسلام پر اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز فرض کی ہے، جس کا نام ہے صدقۃ الفطر، جسے عام طور پر ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں یا فطرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ ہے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو یا زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں بعینہ، یہ زکوٰۃ الفطر بھی جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں یہ بھی فرض ہے۔ اور فرض کس پہ ہے؟ فرمایا کہ ہر شخص پہ، علی الذکر والانثی، ہر مرد پر، ہر عورت پر اللہ رب العالمین نے اسے فرض کیا ہے، علی الذکر والانثی والحر والغلام، اسی طرح آزاد ہو، غلام ہو، علی الصغیر والکبیر، اسی طرح چھوٹا ہو بڑا ہو، الغرض ہر مسلمان پر یہ فطرانہ فرض ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من عقیق۔ مختلف اجناس کے نبی علیہ السلام نے نام لیے، فرمایا کہ ایک صاع وہ فرض ہے، اگرچہ صاع کی مقدار میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن مجموعی طور پر راجح قول کے مطابق یہ 2.5 کلو بنتا ہے۔ یہ 2.5 کلو کے حساب سے جو ایک صاع کی مقدار ہے، ہر شخص پہ اس کی ادائیگی وہ فرض قرار دی گئی ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ وہ اس کے نام سے ہی اس کا تعین ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر۔ اس میں بھی لفظ فطر یا فطرانہ میں بھی لفظ فطر موجود ہے، اور عید الفطر میں بھی لفظ فطر موجود ہے۔ اور فطر ضد ہے صوم کی، صوم یعنی روزہ، اور فطر جب روزے سے انسان نہ ہو، روزے کا وقت ختم ہو جائے جس دن روزہ نہ ہو، تو گویا کہ رمضان مکمل ہونے کے بعد جب پہلا دن آتا ہے عید کا یا عید الفطر کا، جسے ہم کہتے ہیں یکم شوال، اس دن نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ ہے فطرانہ، اور اس کی مقدار 1 صاع ہے، 1 صاع یعنی 2.5 کلو کے حساب سے۔ ہمارے ہاں ایک غلط تاثر، ایک غلط رواج کہہ لیجئے، وہ عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کی ایک مقرر کر دی جاتی ہے رقم کہ اس سال فطرانہ اتنا ہے، اور اس میں مقدار یا معیار بنایا جاتا ہے عام طور پر آٹے کو، کہ آٹا اس قدر اس کا ریٹ ہے، اس حساب سے فطرانے کی خاص رقم متعین کر دی جاتی ہے۔ یہ تعین درست نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اس حدیث مبارکہ میں کھانے کی جو انواع ہیں یا اقسام ہیں، ان میں سے 5 کا ذکر کیا گیا ہے۔ کھجور کا بھی ذکر ہے،
پنیر کا بھی ذکر ہے، جو کا بھی ذکر ہے، چاول کا بھی ذکر ہے، کشمش کا بھی ذکر ہے، آٹے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صاحب حیثیت، جس انسان کے پاس اللہ نے جتنی وسعت اور گنجائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسی حساب سے اس کو فطرانہ دینا چاہیے۔ یہ انصاف ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص جو ایک مزدور آدمی ہے، دہاڑی پیشہ آدمی ہے، مزدوری کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، یا ماہانہ اس کی ایک مخصوص تنخواہ ہے، وہ بھی 150 روپے فطرانہ دے۔ ایک شخص سرکاری ملازم ہے، ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہے، اور اس کی لاکھوں روپے ماہانہ آمدنی ہے، اور دیگر وسائل اور اسباب اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھے، وہ بھی 150 روپے فطرانہ دے۔ یہ انصاف تو نہیں ہے۔ تو آٹے کو محض معیار بنا لینا مکمل طور پر یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں تمر کے الفاظ موجود ہیں کہ کھجور کے حساب سے بھی بندہ 1 صاع دے سکتا ہے، 2.5 کلو کھجور فی کس کے حساب سے۔ آٹے کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے، لیکن چاول کو بھی بنیاد بنانا چاہیے، کشمش کو بھی بنیاد بنا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، سو اس اعتبار سے انسان کو یہ فطرانہ دینا چاہیے۔ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی غرض و قیت، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے من وعن اسی طرح تسلیم کر لینا چاہیے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود کسی حکم کی حکمت کو بیان کر دے تو فبیہا، یہاں حکمت موجود ہے۔ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، 2 بڑی اہم ترین حکمتیں یہاں پر بیان ہوئیں۔ ایک یہ فطرانہ، فرمایا روزے کی حالت میں جانے انجانے میں انسان سے غلطی کے ساتھ کوئی جو کوتاہیاں، کمزوریاں، خامیاں روزے کی حالت میں جو سرزد ہو جاتی ہیں، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جس سے روزے کا کما حقہ اجر جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے، ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، یعنی کفارے کے طور پر یہ فطرانہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ فرمایا طہرۃ للصائم، تاکہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے، اس کے کان سے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کے کفارے اور ازالے کے طور پر یہ ایک اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، تاکہ وہ ساری کوتاہیاں دور ہو جائیں، وہ معاف کر دی جائیں تمہارے اس فطرانہ دینے سے۔ اور دوسرا طعمۃ للمساکین، تاکہ جو مسکین ہیں، معاشرے کے نادار، غریب اور مسکین اور محتاج قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کھانے کا، عید کی خوشیوں کا سامان جو ہے نا وہ مہیا ہو سکے۔ ہماری طرح وہ بھی عید کی خوشیوں میں جو ہے نا وہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں، کچھ اچھا کھا سکیں اور اچھا پی سکیں، تو ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا اپنی طرح جس طرح ہم خود چاہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے طہرۃ للصائم، یہ ہے اس کی غرض و غایت، اس کی حکمت اور مقصد۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسے نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی صدقہ، فرمایا کہ جو نماز سے پہلے اسے ادا کر دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقۃ الفطر ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو نماز کے بعد اس کو ادا کرتا ہے پھر وہ عام صدقہ تصور کیا جائے گا، پھر وہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو رمضان کے اس آخری دنوں میں سلف صالحین سے موجود ہے، بعض صحابہ کرام اس کو 1-2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ البتہ اس کا جو بنیادی وقت ہے وہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، فطر، یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد۔ اور اس سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی گھر میں کسی کا انتقال وہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، اب اس سے یہ صدقۃ الفطر ساقط ہوگا اگر ادا نہیں کیا۔ اور اگر عید کا چاند نظر آنے کے بعد اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی یہ صدقۃ الفطر فرض نہیں ہوگا۔
ماہ رمضان میں البتہ پیدا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی طرف سے یہ صدقہ ادا کیا جائے گا، فطرہ ادا کیا جائے گا. لیکن عید کی رات جب شوال کا چاند نظر آ چکا ہے، اس کے بعد کسی بچے کی پیدائش یا ولادت ہوتی ہے، اس پر یہ صدقہ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا تعلق ماہ رمضان میں جو زندہ لوگ ہیں، موجود لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہے. جو بھی افراد زندہ ہیں، موجود ہیں، حیات ہیں، ماہ رمضان میں عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہر ان تمام لوگوں پہ فرض ہے. اور اگر اس دوران کسی کا انتقال ہو جاتا ہے رمضان ہی کے ایام میں، رمضان ہی کے دنوں میں، تو پھر یہ اس کی طرف سے فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا. تو یہ کچھ مسائل تھے صدقۃ الفطر کے تعلق سے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آٹے سے بھی بڑھ کر، اس سے آگے نکل کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر مال دینا چاہیے. چاول کی مد میں بھی ہم 1 صاع دے سکتے ہیں، کھجور کی مد میں بھی 1 صاع دے سکتے ہیں. اللہ نے اس سے بھی زیادہ گنجائش دی ہے. تو اس لیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کو، احادیث کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.